مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس قدم کا کرو شکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، گزشتہ دروس میں آپ احباب سورہ فاتحہ کی تفسیر اور سورہ بقرہ کا ابتدائی تعارف، اس کے فضائل اور حروف مقطعات کے حوالہ سے اہم گفتگو سماعت کر چکے ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر کے حوالہ سے یہ بات بہت اہم ہے کہ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے یہ دو طرح کی ہے۔ ایک ہے ترتیب نزولی اور دوسری ہے ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی یہ ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ قرآن پاک نازل ہوتا رہا، جیسے سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر جو ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں وہ سب جانتے ہیں، وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وغیرہ۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب نزولی ہے، اور جس ترتیب کے ساتھ آج قرآن پاک موجود ہے، مجلد ہے اور ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، یہی قرآن پاک پوری دنیا کے ہر کونے ہر گوشے کے اندر موجود ہے۔ یہ ترتیب نزولی نہیں ہے بلکہ ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب توقیفی کا مطلب ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے مناسب سمجھا جانا اس کو وہیں پہ رکھ دیا، یعنی جو ترتیب اللہ اور اس کے رسول نے لگائی وہی اس ترتیب کے ساتھ آج قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے اور وہی موجود ہے۔ جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی، حضور علیہ السلام کاتبین وحی سے یہ فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں لکھ لو، اس آیت کو فلاں صورت میں لکھ لو۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو ترتیب آج ہمارے پاس موجود ہے یہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی جس ترتیب کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا اس ترتیب سے اسے مجلد فرما دیا۔ حضرات محترم، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ آتی ہے۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہونا چاہیے جس کو تفسیر کا شوق ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا ذکر کیوں آیا، اس کے علاوہ کوئی اور سورت کا ذکر کیوں نہیں آیا، کوئی اور سورت یہاں پہ کیوں نہیں آئی؟ تو سورہ فاتحہ شریف کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم نے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو تیرے انعام یافتگان ہیں، جن کو تو نے انعام سے بہراور فرمایا ہے۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ان کی خصوصیات ذکر فرما رہا ہے، ان کی صفات ذکر فرما رہا ہے کہ وہ انعام یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان صفات کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کا پتہ پوچھنا ہو کہ میں فلاں آدمی سے ملنا چاہتا ہوں تو اس کو بتایا جائے گا، اس کے ساتھ یہ بھی کہا جائے گا کہ اس نے فلاں کلر کے کپڑے پہنے ہوں گے یا فلاں رنگ کی ٹوپی پہنی ہوگی یا ایسا اس کا رنگ ہوگا یا ایسا اس کا حلیہ ہوگا وغیرہ، یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کی 5 خصوصیات، 5 خوبیاں اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں بیان فرما دی کہ جو لوگ انعام یافتگان کو تلاش کرنا چاہتے ہیں یا ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو یہ 5 خوبیاں ہیں، انہیں لو اور تم بھی ان کے راستے پہ چلنا شروع کر دو۔ تو یہ 5 خوبیاں اللہ نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں بیان فرمائی ہیں۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک، کوئی تردد نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں کسی کو شک ہو نہیں سکتا۔ شک تو وہ لوگوں کو ہوا، بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ اعتراضات کیے، معاذ اللہ اس میں سے غلطیاں بھی نکالی، لیکن وہ دراصل ان کی قرآن کی غلطیاں نہیں تھیں، وہ ان کی اپنی غلطیاں تھیں۔ تو اس کا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ محل شک نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو دلائل بیان کر دیے گئے، جو براہین اللہ نے بیان فرما دی، وہ اس قدر اعلیٰ درجے کی ہیں کہ اگر ان پر غور کیا جائے اور عقل سلیم رکھنے والا کوئی شخص ہو، یقیناً وہ مطلع ہو جائے گا کہ یہ میری اپنی غلطی ہے نہ کہ قرآن کی غلطی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی جو ہے محل شک نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ قرآن پاک پر کن کن لوگوں نے اعتراضات کیے، اس کی بہت بڑی فہرست ہے۔ ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مستشرقین کی ہے۔ مستشرق ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو مغرب کا رہنے والا ہو،
مغرب یعنی یورپین کنٹریز ہیں، اسی طرح امریکہ وغیرہ، مغربی ممالک کا رہنے والا ہو، اسلامی علوم مشرقی علوم پر مہارت حاصل کرے اور مہارت حاصل کر کے انہی پر اعتراض کرے، اسے مستشرق کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک باقاعدہ تحریک کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ استشراق جو ہے اب باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے جو ایم فل کے اندر تخصص کرتے ہیں یہ اسلامیات کے اندر، انہیں اس پہ باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے کہ قرآن پاک پہ اعتراض کرنے والے، دین اسلام پہ اعتراض کرنے والے، ان کی ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ جنہوں نے قرآن پاک میں غلطیاں نکالی، اسلام پہ اعتراضات کیے، وہ دراصل ان کے اپنے اعتراضات تھے۔ ان میں ایک بڑا نام مستشرقین میں آتا ہے نوڈیلکے کا۔ نوڈیلکے جو تھا یہ ایک مغربی مفکر تھا، اس نے قرآن پاک کے غلطیاں نکالی اور اس نے حضور کی تعریف کی۔ اس نے کہا کہ محمد جو تھے وہ نہایت ہی بے باک اور بہادر لیڈر تھے، اور وہ ایک ویژن لیڈر تھے، ان کا ایک ویژن تھا، لیکن کہا کہ جو قرآن ہے یہ کوئی وحی نہیں ہے بلکہ یہ ان کا خود کا بنایا ہوا کلام ہے۔ انہوں نے غار ہرا کی ریاستیں کی، غار ہرا کے اندر رہے، وہاں پہ ان کا تعلق کسی جن کے ساتھ ہو گیا، لہٰذا وہ جن ان کے دل میں وہ بات ڈال دیتا تھا، وہ آگے اپنے لوگوں کو بتا دیتے تھے، یہ وہ باتیں ہیں۔ تو اب یہ ایسی باتیں ہیں کہ ایک عام آدمی بھی اگر ان باتوں کو سنے تو اسے بھی مزے کا خیز لگتی ہے کہ یہ کیا بے وقوف آدمی ہے، اتنا بڑا مفکر ہو کے اتنی ہلکی بات کرتا ہے۔ قرآن پاک قرآن مجید کے اندر بارہا اس بات کو بیان کیا گیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ حضور اپنی خواہش سے نہیں کہتے کہ جب جی چاہا کہہ دیا، بلکہ یہ وہی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور وحی پہ نازل فرماتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن شعر ہے، حضور شاعر ہے، یہ شعر و شاعری کرتے ہیں لہذا ان کو قرآن پاک بنا دیا۔ تو سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے اپنے محبوب کو نہ تو شعر و شاعری سکھائی ہے اور نہ ہی شعر و شاعری ان کے لائق ہے۔ مطلب یہ شاعر ہونا یہ تو بہت چھوٹا درجہ ہے، ہم نے تو انہیں نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، اس میں پرہیزگار لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو دلوں میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ جو 5 خوبیاں میں نے کہا تھا جس کا اس صورت کی ابتدا میں ذکر ہے۔ پہلی خوبی ان کی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ ایک چیز جو ہمیں ذات سامنے نظر آتی ہے، دوسری چیز وہ ہوتی ہے جو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ ان سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے مراد جہنم ہے، اس سے مراد دوزخ ہے یا ملائکہ ہے، یہ تمام تر جو امور ہیں یہ غیبی امور ہیں، ان پر ایمان رکھنا یہ ایک مسلمان کی صفت میں شامل ہے، اور جو ان صفات کا حامل ہو اسے متقی کہا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ پھر اللہ کا انعام یافتہ بندہ بن جاتا ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہے اس رزق سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس قدم کا کرو شکر۔